أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مؤمنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظیم. بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو، اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ پس جب کہ روح نرخے تک پہنچ جائے گی اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹا لو، مطلب ہمیں روک لو اور اپنی طرف واپس کر لو۔ پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو دانے والوں میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ بس تو اپنے رب عظیم الشان
پروردگار کی تسبیح کر۔ فلا اقسم میں لا زائد ہے جو تاکید کے لیے ہے، یا یہ زائد نہیں بلکہ ما قبل کی کسی چیز کی نفی کے لیے ہے، یعنی یہ قرآن کہانت یا شاعری نہیں بلکہ میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن عزت والا ہے۔ مواقع النجوم سے مراد ستاروں کے طلوع و غروب کی جگہیں اور ان کی منزلیں اور مدار ہیں۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ قسم کھاتا ہوں آیتوں کے اترنے کی، پیغمبروں کے دلوں میں موضوع القرآن یعنی نجوم، قرآن کی آیت اور مواقع، قلوب انبیاء۔ بعض نے اس کا مطلب قرآن کا آہستہ آہستہ بتدریج اترنا، اور بعض نے قیامت والے دن ستاروں کا جھڑنا مراد لیا ہے۔ یہ جواب قسم ہے، یعنی لوح محفوظ ہیں۔ لا یمسہ میں ضمیر کا مرجع لوح محفوظ ہے، اور پاک لوگوں سے مراد فرشتے۔ بعض نے اس کا مرجع قرآن کریم کو بنایا، یعنی اس قرآن کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، یعنی آسمانوں پر فرشتوں کے علاوہ کسی کی بھی رسائی اس قرآن تک ممکن نہیں ہوتی۔ مطلب مشرکین کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ قرآن شیاطین لے کر اترتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کیوں کر ممکن ہے، یہ قرآن تو شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہیں۔ حدیث سے مراد قرآن کریم ہے، وہ نرمی جو کفر و نفاق کے مقابلے میں اختیار کی جائے، درا حالانکہ ان کے مقابلے میں سخت تر رویے کی ضرورت ہے، لیکن اس قرآن کو اپنانے کے معاملے میں تمام کافروں کو خوش کرنے کے لیے نرمی اور اعراض کا راستہ اختیار کر رہے ہو۔ حالانکہ یہ قرآن تو مذکورہ صفات کا حامل ہے، اس لائق ہے کہ اسے نہایت خوشی سے اپنایا جائے، یعنی روح نکلتے ہوئے دیکھتے ہو لیکن اسے ٹال سکنے کی یا اسے کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی مرنے والے کو ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، مرنے والے کے ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں اپنے علم اور قدرت اور رویت کے اعتبار سے، یا ہم سے مراد اللہ کے کارندے یعنی موت کے فرشتے ہیں جو اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے تمہیں اس بات کا ادراک نہیں کہ اللہ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یا روح قبض کرنے والے فرشتوں کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ دان بدین کے معنی محتاط ہونا اور دوسرے معنی میں بدلہ دینا، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ کوئی تمہارا آقا اور مالک نہیں ہے جس کے کہ تم زیر فرمان و مطاعت ہو، یا کوئی جزا سزا کا دن نہیں آئے گا، تو اس قبض کی ہوئی روح کو اپنی جگہ واپس لوٹا کر دکھاؤ، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارا گمان باطل ہے۔ یقیناً تمہارا ایک آقا ہے، اور یقیناً ایک دن آئے گا جس میں وہ آقا ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔ سورت کے آغاز میں اعمال کے لحاظ سے انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان کا پھر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی پہلی قسم ہے جنہیں مقربین کے علاوہ سابقین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ نیکی کے ہر کام میں آگے آگے ہوتے ہیں اور قبول اسلام میں بھی، اور دوسروں سے سبقت کرتے ہیں، اور اپنی اسی خوبی کی وجہ سے وہ مقربین یا بارگاہ الہی قرار پاتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے عام مومنین، یہ بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں گے، تاہم درجات میں سابقین سے کمتر ہوں گے۔ موت کے وقت فرشتے ان کو بھی سلامتی کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تیسری قسم ہے جنہیں آغاز صورت میں اصحاب المشأمہ کہا گیا ہے، بائیں ہاتھ والے، یہ یا حاملین نحوست، یہ اپنے کفر
و نفاق کی سزا اس کی نحوست عذاب جہنم کی صورت میں بھگتیں گے۔